پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا جائز ہے؟ ایصال ثواب کے لیے لگاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہ ہو، ایسی جگہ نہ لگائے جہاں فساق کا مجمع ہو، جیسے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی بتا کہ تمہارے باپ کی برسی ہو تم ڈھول بجاؤ گے، ناچو گے؟ دادا کی برسی میں پیسہ نہیں کرو گے؟ 50ویں برسی ہو نا پر دادا کی، تب بھی ڈھول بجا کر ناچتے ہوئے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ قوم ناچ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے نچنوں کو پانی نہیں پلانا ہے، نہ ان کو شربت پلانا ہے۔ بالکل صحیح کہا طوطے جی، بالکل صحیح کہا تم نے۔ مجھے فرات یاد آ گئی، بالکل صحیح کہا تم نے۔ تمہارے باپ نے حسین پر، حسین کے کنبے پر، حسین کے بچوں پر پانی ہی بند کیا تھا نا، پانی بند کیا تھا نا کربلا میں۔ اگر تم حسین کا ذکر کرنے والے، حسین کا تعزیہ اٹھانے والوں پر پانی بند کر رہے ہو، بالکل غلط نہیں کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو۔ تمہیں اپنے باپ دادا کی روش پر چلنے کا پورا پورا ادھیکار ہے، اور چل رہے ہو تم بھی نہیں چلو گے تو کون چلے گا؟ یزید کے نام پر، یزید کے راستے پر تم بھی نہیں چلو گے، یزید کا کردار تم بھی نہیں اپناؤ گے، یزید کی روش تم اختیار نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ صحیح کر رہے ہو تم نے کہ جو حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل جائیں، جو حسین کا تعزیہ نکال لیں، ان کو پانی مت پلاؤ، ان کو شربت مت پلاؤ۔ بالکل صحیح کہا تو نے، اس لیے کہ تیرے باپ نے بھی یہی کیا تھا میدان کربلا میں۔ لیکن حسین پر پانی بند، ارے وہاں حسین پر پانی بند، ارے حسین تو وہ ہیں کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ٹھوکر مار دیں تو چشمے ابل آئیں، اگر گھور دیں زمین کو تو زمین سمندر اڈیل دے۔ تم پانی بند کرنے کی باتیں کرتے ہو کہ حسینیوں کا پانی بند کر دیا جائے، حسینیوں کو شربت نہ پلایا جائے۔ ہمیں تمہاری شربت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو عشق حسین کا شربت پینے والے لوگ ہیں۔ اب تم جیسوں کا کڑوا پانی کیوں پئیں گے؟ لیکن تمہاری ذہنیت کا پتہ چل گیا، تمہارے ذہن میں جو گندا پن ہے اس گندگی کا پتہ چل گیا کہ جو حسین کے نام پر تعزیہ نکالے اس کو پانی مت پلاؤ، مسجد میں جا کے نمازیوں کو پلا دو پانی۔ جو حسین کا نام لیں، جو حسین کا تعزیہ شریف نکال لیں، جی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر سر سے کفن باندھ کر نکل جائیں، ان کو پانی نہ پلایا جائے۔ حیرت ہو گئی مجھے، افسوس ہوا مجھے کہ یہ لوگ یزیدیت کی راہ پر چلتے چلتے اتنے آگے نکل گئے۔ پہلے تو چھپا چوری یزید کے کردار کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اب اتنے کھل کر سامنے آ گئے کہ پانی بند حسینیوں پر، جو حسین کے نام کا تعزیہ شریف لے کر جائے اس پر پانی بند۔ یہ تو انتہا کر دی۔ اور اس پر ایک چیز اور کہی کہ میاں کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، ان کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوئے، شیر خوار علی اصغر شہید ہوئے، تمہارے گھر میں کوئی نوجوان مر جائے تم ڈھول بجاؤ گے؟ تمہارے ابا مر جائیں تم ڈھول بجاؤ گے؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کے گھر میں موت ہو جائے تو آپ کیا ڈھول بجائیں گے؟ آج کے دن میدان کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، تم ڈھول بجا رہے ہو؟ اچھا یہی کوئی فارمولہ ہے؟ تو مجھے ایک بات بتائیے، جس دن آپ کے پیر کا انتقال ہوا اس دن پیر کا عرس منانے کے لیے درگاہ کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا؟ پورے محلے میں، پورے میدان میں جھالر لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ بڑے بڑے پکوان، بڑے بڑے کھانے کرائے تھے کہ نہیں کرائے تھے؟ اب اگر کہا جائے
کہ تمہارے گھر میں موت ہو جائے تم محلے میں جھالے لگواؤ گے، محلے میں سجاوٹ کراؤ گے، محلے میں خوب روشنی کراؤ گے، محلے میں خوب کھانے بنوا کر لوگوں کو کھلاؤ گے، خوب مزیدار کھانے بنوا کر کھلواؤ گے لوگوں کو اگر تمہارے گھر میں موت ہو جائے؟ لاؤ نا فارمولا، ساری ہندوستان میں جتنے عرس ہوتے ہیں عرس بن کر آؤ۔ ارے یہ تاریخ تو وہ ہے کہ جس میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، خوشی مناتے ہو، اس دن جھال لگاتے ہو، سجاوٹ کراتے ہو، لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، شرم نہیں آتی کہ پیر مرا آج کے دن اور تم اس دن خوب خوشیاں منا رہے ہو، بڑھیا بڑھیا کہ صاحب ابھی بریانی پر ہوگی اور وہ پھریری دال پر ہوگی اور اس پر ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ شرم نہیں آتی تمہیں کہ آج کے دن پیر صاحب تمہارے دنیا سے گئے اور تم خوشیاں منا رہے ہو، جھالے لگوا رہے ہو، سجاوٹ کرا رہے ہو؟ کیا جواب دو گے تم؟ بھئی آج کے دن پیر صاحب کا انتقال ہوا مگر تم 1 سال بعد ہی خوب ان کی درگاہ پہ جھالر لگوا رہے ہو، بتیاں لگوا رہے ہو، قمقمے لگ رہے ہیں، ارے کیا مزیدار سجاوٹ ہو رہی ہے۔ کیوں آج کے دن؟ کیوں آج کے دن تو تمہارے پیر صاحب کا انتقال ہوا تھا، دنیا چھوڑ کر گئے تھے، آج کیوں؟ کیا کہو گے؟ ارے بھائی وہ گئے، وہ بات 1 سال پہلے کی ہے، ہم تو اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ایک ولی کی رب تعالی سے ملاقات ہوئی۔ یہ وقت بڑا خاص وقت ہے، یہ وقت بڑا مقرب وقت ہے، یہ وقت بڑا برکتوں کا وقت ہے، یہ وقت بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ایک ولی نے ملاقات کی۔ اس لیے ہم اس وقت کو عظیم الشان پیمانے پر منا رہے ہیں، اس لیے سجاوٹ کرا رہے ہیں کہ یہ وقت بڑا خاص ہے، ایک ولی کی رب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا یہ فلسفہ آپ کے یہاں صحیح ہے، لیکن اگر ہم 10 محرم شریف کو اپنے گلے میں ڈھول جا کر ڈال کر خوب بجائیں اور اس عقیدے کے ساتھ بجائیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اسلام کی باطل کے اوپر فتح ہوئی تھی، حسین نے یزیدیت کے اوپر فتح حاصل فرمائی تھی، اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ آج کے دن خوب ڈھول بجائیں اور امام حسین کی فتح کا اعلان کریں، کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ اپنے پیر صاحب کی اللہ سے ملاقات کا جشن منا سکتے ہیں، ہم امام حسین کی فتح و کامرانی کا جشن نہیں منا سکتے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ تو آپ بھی مانتے ہو نا کہ امام حسین کی فتح ہوئی تھی، یہ ہارے تھے امام حسین کو ہارا ہوا مانتے ہیں آپ؟ امام حسین کو مرا ہوا شکست کھایا ہوا مانتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بھی تو فاتح مانتے ہیں نا، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان کربلا میں فتح و کامرانی عطا فرمائی، تو اگر اسی فتح و کامرانی کے اعلان کے لیے ہم ڈھول بجائیں تو ڈھول بجانا تو تمہاری کتابوں میں اعلان کے لیے جائز لکھا ہوا ہے، کیا اعلان کے لیے دف بجا سکتے ہیں؟ دیکھو باہر شریعت اٹھا کر، دیکھو قانون شریعت اٹھا کر کہ ڈھول اعلان کے لیے بجا سکتے ہیں، دف کے لیے لکھا ہے۔ دف اور ڈھول کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، دونوں میں ایک ہی کھال لگتی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، علاقے کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ڈھول چلتا ہے، عرب میں دف چلتی تھی، علاقے کا فرق ہے۔ ارے ہمارے یہاں بریانی بنتی ہے، الگ طریقے سے بنتی ہے، بہار میں الگ طریقے سے بنتی ہے، حیدرآباد میں الگ طریقے سے بنتی ہے، گجرات میں الگ طریقے سے بنتی ہے، کشمیر میں الگ طریقے سے بنتی ہے، طریقے الگ الگ ہیں، ہے تو بریانی۔ تو جب کسی چیز پر مری ہوئی کھال کو منڈ کر جب اس کو بجایا جائے گا تو چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہو، کہیں پر اس کو دف کہتے ہوں، کہیں پر اسے ڈھول کہتے ہوں، کہیں پر اسے طبلہ کہتے ہوں، کہیں پر اسے لنگاڑا کہتے ہوں، کہیں پر اسے نقارہ کہتے ہوں، اور ایک کہنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، اس کے نام الگ ہو سکتے ہیں، اس کے انداز الگ ہو سکتے ہیں، ہے تو وہی۔
ارے بھلے سے وسکی ہو، رم ہو، کچھ ہو، ڈرگس ہو، افیم ہو، چرس ہو، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، کام تو وہی ہے، برائی تو اس میں وہی ہے۔ تو اگر دف بجانے اعلان کے لیے دف بجانا جائز ہے تو دف بجاؤ یا ڈھول بجاؤ، بات تو ایک ہی ہے نا، کام تو ایک ہی ہے نا، دونوں کی آوازیں تو ایک ہی ہے نا، دونوں میں چیزیں تو وہی استعمال ہوتی ہے نا۔ اور میں کہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، تم ڈھول مجھے، تم دفی بجا لو، بجاؤ تو۔ کہ وہ بڑا اونچا فلسفہ لاتے ہیں، صاحب دف لکھا ہے حدیث شریف میں، ہماری کتاب میں دف لکھا ہے، ڈھول نہیں لکھا۔ اب مت بجاؤ ڈھول، دفی بجا لو، کچھ تو بجاؤ۔ ارے کوئی مسلمان، سنی مسلمان ایسا ہے کہ جو ڈھول اس لیے بجاتا ہو، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، اچھا ہوا ان کا گھر لٹ گیا، اچھا ہوا جوان علی اکبر ختم ہو گئے، اچھا ہوا شیر خوار علی اصغر قربان ہو گئے، کوئی خوشی میں ڈھول بجاتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا آپ کو ڈھول بجانے والا ملا ہو محرم شریف میں کہ جو یہ کہتا ہو کہ آج میں بہت خوش ہوں، کربلا میں نبی کا گلزار لٹ گیا اس لیے ڈھول بجا رہا ہوں؟ کیا آپ کو کوئی ایسا حسینی ڈھول بجاتا ملا جو یہ کہے کہ میں اس لیے ڈھول بجا رہا ہوں کہ حسین مر گئے؟ کوئی حسینی اس لیے ڈھول نہیں بجاتا کہ حسین ختم ہو گئے، حسین مر گئے۔ کوئی حسینی اس لیے ڈھول نہیں بجاتا کہ اچھا ہوا امام حسین ختم ہو گئے، اچھا ہوا امام حسین مر گئے، بلکہ اس لیے ڈھول بجاتا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین نے یزید پلید پر فتح حاصل فرمائی تھی۔ ہم اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں ڈھول بجا کر، ہم شربت کی سبیلیں لگا کر اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کھچڑا بریانی کے لنگر کھلا کر اس کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔